ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ الحمدللہ، آج اللہ کا شکر ہے یہاں اس مکان میں ہمارے محترم سلیم عبدالستار صاحب کے داماد ابو بکر، ملک ابو بکر اور بیٹی حفصہ کے صاحبزادے حافظ عثمان نے قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ ابھی میں چند تراویح میں پیچھے بیٹھ کر قرآن سن رہا تھا، بہت خوبصورت انداز میں الحمدللہ قرآن سنایا اور پڑھا ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی عظیم الشان سعادت اللہ ہم جیسے کمزور بندوں کو دیتے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، یہ پیغمبر اسلام کی بالکل ابتدا کی کیفیت کا بیان ہے۔ اس میں چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الوحی میں اس کو لائے کہ پیغمبر اسلام شروع میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے کہ مجھے کوئی چھوٹ نہ جائے، اور اس کے لیے بڑی مشقت اٹھاتے تھے۔ تو اللہ نے آسمانوں سے تسلی نازل کی، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ زبان نہ ہلائیں، ان علینا جمع و قرآن، آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمے۔ ہم کرائیں گے، یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے۔ اس سے ایک نقطہ سامنے آتا ہے، یہ قرآن مجید میں اس کا سینے میں جمع ہونا یہ بندوں کا کام نہیں ہے، یہ دراصل رب تعالیٰ کا کام ہے۔ میرا صحیح کرو، کہاں سے کام سے گھوم رہی میرے، ادھر سے لے آؤ، سامنے لے آؤ، ادھر لے آؤ، سامنے لے آؤ، بس چھوڑ دو۔ لا تحرک، آپ زبان نہیں لائیں۔ چنانچہ اس کے بعد پیغمبر السلام سنتے تھے اور آپ کو یاد ہو جاتا تھا۔ لیکن اگلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، دراصل یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ میں پیغمبر السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور یہ وہ صحابی جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں دی تھیں، اور دعائیں ان کو ملی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے۔ اس لیے میرے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دعائیں تو سارے کرواتے ہیں، دعائیں لیتا کوئی نہیں ہے، لینا اور ہے، کروانا اور ہے۔ آپ ایسا کوئی کام کریں کہ اگلے کے دل سے خود ہی دعا نکلے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس 10 سال کی عمر تھی، پیغمبر السلام کی رات کی نماز دیکھنے کے لیے رسول اللہ کے گھر میں رات گزاری کہ آپ رات کو کیسے عبادت کر رہے ہیں۔ 10 سال کا بچہ، میں ابھی کھڑا کر دوں کسی بچے کو اور اس بچے کی عمر اور حیت دیکھیں۔ اور پھر وہ زمانہ تو وہ تھا کہ ایک ٹائم روٹی ملتی تھی اور ایک ٹائم نہیں ملتی تھی، فاقے چلتے تھے، تو 10 سال کے بچہ کیسا نحیف نزار بچہ ہوگا، اور اس کو فکر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام رات کو رب کو کیسے راضی کرتے ہیں، اور اس کے لیے اس نے اپنی خالہ کا گھر منتخب کیا، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہے، کیونکہ ان کی بڑی بہن جو ہے حضرت عباس کی اہلیہ ہے، جو عبداللہ کی ماں ہے۔ تو نے کہا بیٹا تم کیسے آئے؟ کہ رسول اللہ کی رات کی نماز دیکھنی ہے۔ تو رسول اللہ جب گھر میں آئے عشاء کے بعد، آپ نے فرمایا کہ یہ بچونگڑا کیوں آیا ہے؟ غلیم کا لفظ ہے، غلیم یہ میں نے بچونگڑا، اور یہ وہاں استعمال کرتے کہ بچہ ہو اور بچوں میں بھی چھوٹا سا بچہ ہو اپنی حیثیت کے اعتبار سے۔ اب اسی لفظ سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ کیسے ہوں گے وہ۔ غلیم کا لفظ ہے حدیث میں نہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ آیا کہ میں نے رات کو دیکھنا ہے کہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر السلام لیٹ گئے، کچھ آرام فرمایا، ان کو تکیے کی چوڑائی میں ان کو لٹا دیا، ایک ہی تکیہ تھا، اسی تکیے پر اماں ایک طرف لیٹی، رسول اللہ لیٹے، اور ایک طرف جنا ان کو لٹا دیا دوسری طرف کر کے، اور پیغمبر السلام جو ہے شب آخر میں یا نصف شب کے بعد جب اٹھے تو عبداللہ بن عباس سوئے نہیں، اپنے آپ کو جگاتے رہے کہ کیسے نا کہ میں سو جاؤں، کیونکہ وسلم تو شان رحمت تھی، وہ کبھی بھی سوتے کو نہ جگاتے، تو وہ سوئی نہیں کہ جب اٹھیں گے تاکہ میں بھی دیکھوں کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ فوراً اٹھ گئے، آپ علیہ السلام نے ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے وضو کیا۔ اس سے معلوم کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ آپ نے کھڑے کھڑے مشکیزے سے وضو کیا، تو وہیں سے عبداللہ بن عباس نے وضو کیا، رسول اللہ نے نماز شروع کی تو بائیں طرف آ کر کھڑے ہو گئے، تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ ان کا کان مروڑا اور ان کو اپنے دائیں طرف لے آئے، کیونکہ اگر مقتدی ایک ہوتے امام کے دائیں طرف ہوتا ہے۔ وسلم نماز پڑھتے رہے، نماز کے بعد صبح ہو گئی، صبح کا قریب وقت ہوا، اذان ہو گئی، پیغمبر سلام نے 2 سنتیں پڑھ کر آرام کیا، پھر وضو کے لیے گئے تو جلدی سے جا کر استنجا خانے میں پانی رکھا ہے۔ سلم گئے تو دیکھا کہ اندر پانی، باہر آئے تو وضو کا پانی، تو اپنی اہلیہ سے پوچھا من فعل ھذا، یہ کس نے کیا ہے؟ کہا میرے بھانجے نے کیا ہے۔ تو سلم نے ان کو بلایا اور ایسے اپنے ساتھ چمٹا کر فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس کو عالم بنا دے اور تفسیر کا علم دے دے۔ یہ ہے دعا لینا، اس کا نام ہے دعا لینا۔ کام ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، دیکھیں جب وسلم دنیا سے گئے تو 10 سال کے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 15-16 سال کے، 13-14 سال کے ہوں گے، لیکن پاس بٹھاتے تھے اور جب قرآن کی کوئی آیت تھی تو اس سے تفسیر پوچھتے، تو آپ اس کی تفسیر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کہتے تھے ہمارے پوتے اتنے بڑے ہیں، آپ دارالمشرہ میں ان کو بلاتے ہیں، ہمارے پوتوں جتنا ہے یہ چھوٹا سا بچہ آپ ساتھ بلاتے ہیں، تو پھر یہی حدیث نقل کرتے کہ رسول اللہ کی انہوں نے دعا لی ہے، لہذا جس کو دعا مل جائے وہ چھوٹا بھی بڑا ہے۔ لیکن کسی بزرگ نے کہا کہ اللہ چھوٹوں کو ہے بڑائی دیتا، آنکھ کی تل میں آسماں ہے دکھائی دیتا۔ آنکھ کا تل کتنا چھوٹا ہے اور دیکھ کتنی بڑی چیز رہے ہوں۔ اللہ چھوٹوں کو ہے بڑائی دیتا، آنکھ میں کی تل میں ہے آسماں دکھائی دیتا۔ اب انہوں نے یہاں پر جو تفسیر کی، جو میں اصل بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو آیت مبارکہ میں نے اب بیان کی، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، ان علینا جمع و قرآنا، ان علینا ہمارے ذمے ہے جمع و آپ کے سینے میں جمع کرنا، و قرآن اور آپ کی زبان سے پڑھوانا، ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمے اس قرآن کا بیان ہے۔
اب بیان کی تفسیر تمام مفسرین یہ کرتے ہیں کہ بیان سے مراد ہے قرآن کی آیات کی تفسیر، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک اور ہی تفسیر اختیار کی ہے۔ ان کی شان عجیب ہے، ایسی ایسی باتیں فرما جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اب بیان سے مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے پڑھنا۔ کہا کہ ہم اس قرآن کو آپ کی زبان سے جاری کرائیں گے، جب آپ اکیلے پڑھیں گے تب بھی، اور جب مجمع میں پڑھیں گے تب بھی۔ تو اس سے میں بات بتانا چاہتا ہوں، یہ قرآن مجید کا خود پڑھ لینا اور مجمع میں پڑھنا، یہ دراصل دونوں معجزات میں سے ہے۔ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم خود پڑھ سکتے یا مجمع میں پڑھ سکتے۔ پیغمبر اسلام پر تسلی نازل کی اللہ تعالی نے، لا تحرک بھی ان علینا جمع و قرآن، کہ آپ خود بھی پڑھیں گے، ان علینا بیانہ، اور ہمارے ذمے ہے کہ ہم مجمع میں بھی پڑھوائیں گے، نماز میں آپ سے پڑھوائیں گے، تراویح میں آپ سے پڑھوائیں گے، خطبے میں آپ سے پڑھوائیں گے، آپ منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن سنائیں گے، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ وحی الہی ہے، نہ اس کا سینے میں جمع ہونا آسان ہے، نہ اس کا خود پڑھنا آسان ہے، نہ اس کا پڑھ کے سنانا آسان ہے۔ یہ جو یہاں پر 20 تراویح میں حافظ قرآن پڑھتا ہے، دراصل یہ پیغمبر اسلام کے اعجازات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن معجزہ ہے اور قیامت تک اس کو باقی رہنا ہے، لہذا اس معجزے کے ظہور کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، تراویح کی نماز ہے، دوسری نمازیں ہیں، اکیلا انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت جو نا عاشقین قرآن رات دن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دراصل یہ اسی کا اظہار ہے کہ یہ جو معجزہ پیغمبر اسلام کے قیامت تک رہنے والا ہے، اس معجزے کا ظہور مختلف انداز میں تم دیکھو۔ جس طرح سورج ہوتا ہے وہ خود بھی روشنی دیتا ہے، لیکن اس کی روشنی ستاروں میں بھی نظر آتی ہے، اس کی روشنی چاند میں بھی نظر آتی ہے، اس کی روشنی دوسرے سیاروں میں بھی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے پر یہ قرآن ہے، اب اس کی جو یہ اعجاز ہے وہ حافظ قرآن کے سینے میں جمع ہونا بھی دیکھو، اور اس کی زبان سے ادا کرنا بھی دیکھو، اور اس کا کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھنا اور آپ کا سننا بھی دیکھو۔ اور یہ رمضان کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، من قام رمضان، کیونکہ اس کا نزول رمضان میں ہوا ہے، مبارک رات میں اس کا نزول ہوا ہے، اور مبارک رات جس مہینے میں تھی پورا مہینہ خیر و برکت والا، رات خیر و برکت والی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس علم دین کے لیے جنہوں نے بڑا طویل سفر کیا تھا، چین سے آئے تھے ہندوستان، کیٹو پہاڑ لوگ پار کرتے ہیں اور پھر تصویریں شائع ہوتی کہ اس نے پہاڑ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے پورا کیٹو پہاڑ پر ہم نے 2 مہینے سفر کر کے کراس کیا، کیونکہ اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا، لیکن آنا تھا ہندوستان میں۔ پتہ چلا کہ یہاں پر بڑے بڑے مفسرین ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے جو ہے علماء ہیں، ان کے لیے وہاں سے سفر کر کے آئے، کیونکہ 2 ہی جگہ تھی، علم کا مرکز 2 تھے، یا بخارا سمرقند تھا یا ہندوستان تھا۔ تو بخارا سمرقند روس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا تھا، تو ایک ہی مرکز رہ گیا تھا، ہندوستان اور بر صغیر۔ ہم تو ناقدرے ہیں، پاکستان کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، پاکستانی پاکستان، حالانکہ یہ روٹی بھی کھا رہے ہیں۔ پاکستان تمہیں حافظ دیتا ہے، عالم دیتا ہے، یہ منظر تمہیں نظر آئیں گے کہیں؟ آپ آخرت کے اعتبار سے دیکھو پاکستان میں کون سی نعمتیں جو نہیں ملتی، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے صلحاء، کیسے کیسے اللہ والے، کیسے کیسے مبلغ، کیسے کیسے مفسر محدث آپ کو یہاں پر ملیں گے، یہ دوسرے ملکوں میں ملیں گے۔ میں آسٹریلیا گیا، 2015 کی بات ہے، 2 نوجوان مجھے ملنے کے لیے آئے، تو انگریزی میں تھوڑی سی بات چیت کی، تھوڑی بہت میں بھی سمجھتا ہوں، تو مجھے کہنے لگے ہماری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ ہم پاکستان جا کر پاکستان کے علماء سے علم دین سیکھیں۔ حالانکہ کمپیوٹر کے ماہر تھے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے، کہا کہ ہماری تمنا ہے کہ ہم وہاں کسی طرح چلے جائیں، لیکن ہمیں ویزا نہیں ملتا، تعلیمی ویزا نہیں ملتا کہ ہم وہاں چلے جائیں۔ یہ دیکھو، یہ واحد ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے عالم یہاں آنا چاہتا ہے، باقی لیے تو ہم سب باہر جانا چاہتے ہیں۔ اور ایجنٹ لوگ ایسا خوبصورت بناتے ہیں باہر جانا کہ جاتے ہی
شہزادہ چارلس کی 7 والی کرسی پر آپ کو انگلینڈ میں بٹھا دیں گے. ابھی میں پچھلے سال ہی انگلینڈ گیا تھا، تو جہاں ٹھہرے تھے تو اسی طرح دوست جمع ہو جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. بڑے مصروف لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کی سب بزنس ختم ہو جاتی ہے، وہ غنیمت سمجھتے آ جاتے ہیں اسی طرح. تو انہوں نے کچھ خواتین ہائر کی، صاحب خانہ نے بھی برتن شرتن یہ وہ کیونکہ کھانا وانا یہ 4-6 گھنٹے کے لیے. تو گھر والے نے ان سے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ نے کہا جی ہم پاکستان سے آئے، اتنے کروڑ روپے لگا کے. پتا چلا تھا یہاں پر تو پون درختوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، یہاں تو برتن مانجنے پڑ رہے ہیں. وہ بھی شکر حضرت صاحب آئے تو ہمیں 1 ہفتے کا کام مل گیا. وہاں تو ہفتہ واری کام ہوتا ہے، 1 ہفتے کی پگاڑ مل جائے، 1 ہفتے کا اس کو تنخواہ مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ چلو یار یہ ہفتہ اچھا ہوا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے، میں گیا تو آپ کو پتا ہوگا اس سے پہلے انگلینڈ میں ہنگامہ ہوا تھا، مسجدوں پر حملے وغیرہ ہو گئے تھے. تو سیکورٹی لگا دی، 6 بندے ایک مسجد پر، 3 دن کو 3 رات کو. اور سارے ہمارے پاکستانی وہ نوجوان تھے جو بڑے لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر کے گئے. تو مجھے کہنے کا حضرت صاحب اللہ کا بڑا شکر ہو گیا، 1 سال کی نوکری کا انتظام ہو گیا، کیونکہ سیکورٹی کی جاب کے لیے ان کو مسلمان چاہیے تھے اور جوان چاہیے تھے. اب 3 گھنٹے جو نا وہ ہم ایک دیتے، 3 گھنٹے دے 6 جوان، ان کو 1 سال کا انتظام ہو گیا. اللہ کا بہت شکر ہے. یہ نعمتیں اصل آخرت کی نعمتیں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو سب سے پہلے صفہ کا مدرسہ بنایا کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرو. جب تمہارے سینے میں قرآن ہوگا اور تمہارا عمل قرآن کے مطابق ہوگا، پوری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. آپ بتائیں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں صحابہ کرام پہنچے جن کی حکومتیں نہیں ہیں؟ یہ آپ کے سندھ تک یہاں تک آئے، وہ بھی صحابہ کی اولادیں تھی، ان کے ساتھ صحابہ بھی آئے. کتنے صحابہ اکرام کی سندھ کے اندر مختلف جگہ پر قبریں پھیلی ہوئی ہیں جو اس قافلے میں آئے. تابعین کا وہ تابعین تھے، اول نمبر کے تابعین تھے جو اس وقت آئے محمد بن قاسم کے ساتھ. تو میرے دوستو، تو قرآن مجید معجزہ اس کے ظہور کی مختلف شکلیں، ان میں تراویح کی نماز بھی ہے کہ تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھے. من قام رمضان کہہ کر کہا رمضان میں جو قیام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں وہ لیلۃ القدر ہے، اس میں ہمیں یہ عبادت دے دی ہے، روزہ بھی دے دیا اور ہمیں تراویح کی نماز دے دی. من قام رمضان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز خود پڑھائی، اور اتنی لمبی پڑھائی صحابہ کہتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ فجر کا وقت ہو گیا، لیکن جب نماز ختم ہوئی تو ابھی وقت باقی تھا، ہم نے جلدی جلدی سحری کی. لیکن 3 دن کے بعد آپ نے آ کر فرمایا کہ دیکھو لوگوں، لوگ انتظار کرتے رہے. کہا کہ نہیں، اگر مستقل پڑھاؤں گا تو واجب ہو جائے گی تم پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو ہمیشہ کرتے تھے اللہ اس کو واجب کر دیتے تھے امت پر. فرمایا تمہاری لیے مشقت کا خوف ہے، لہذا سنت مؤکدہ ہو گئی، مسافر سے ساقط ہو گئی، بیمار ہے تو اس سے ساقط ہو گئی. اگر یہ واجب ہو جاتی تو پڑھنی پڑتی، قضا کرنی پڑتی، کوئی گنجائش نہیں تھی. اس لیے پیغمبر السلام نے 3 دن کے بعد نہیں بڑھائی. پھر زمانہ ویسے رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر دوبارہ اس چیز کو جاری فرمایا. اس لیے آپ نے پہلے فرما دیا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے. آپ بتائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوسری اذان جاری کی جمعے کی، تو آپ ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے یا نہیں؟ بولو، کوئی مسجد ہے جس میں دوسری اذان نہ ہوتی ہو؟ یہاں تک حرمین شریفین میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے، 2 اذانیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جماعت سے، کیونکہ رسول اللہ نے 3 دن پڑھائی تھی، بعد میں سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا. یہ زمانہ ہنگامے کا زمانہ ہے، اس میں بغاوتیں چل رہی تھی، ختم نبوت کے منکرین جو ہے وہ میدان میں آئے ہوئے تھے. یہ 2 سال کا زمانہ ان فتنوں کو فرق کرتے گزر گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے فتنوں کو دبایا، اور جب اسلامی نظام مستحکم ہوا
آپ نے اب بہت سی چیزیں جاری کی. آپ نے اس نماز کو جو رسول اللہ نے 3 دن پڑھائی تھی اس کو مستقل جاری کر دیا, کیونکہ اب اس کے واجب ہونے کا احتمال ختم ہو گیا, کیونکہ پیغمبر اسلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. لہذا اب ان کے بعد کوئی چیز فرض واجب ہونے والی نہیں ہے. لہذا سنت رسول اللہ کی سنت ہو گئی, سنت مؤکدہ ہو گئی. اور اس پر بشارت رسول اللہ پہلے دے گئے, من قام رمضان, جو رمضان میں قیام کرتا ہے تراویح کا, فرمایا ایمانا و احتسابا, ایمانی جذبے کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے, غفر لہ ما تقدم من ذنبی, پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستو, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ قرآن مجید خود پڑھنا اور پڑھ کے سنانا یہ آسان کام نہیں ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے نماز پڑھائی اور والناس کے بعد پھر الف لام میم شروع کر دیا, کیونکہ آپ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کس شخص کا ہے؟ بہت سے افضل اعمال ہیں, فرمایا حال اور مرتحل کا عمل سب سے افضل ہے. صحابہ نے کہا کہ ہم سمجھے نہیں. حال میں نا مسافر جو کہیں ٹھہر جائے, مرتحل میں نا وہ مسافر جو آگے چلا جائے. حال المرتحل, انہوں نے کہا سب سے افضل عمل اس کا. کہا حضرت ہم نے سمجھا نہیں. بین لنا یا رسول اللہ, آپ اس کو ہمارے لیے واضح کر دیں. فرمایا حافظ قرآن ہے, قاری قرآن ہے, جب وہ سفر کرتے کرتے والناس پر آ کر سٹاپ کرتا ہے تو اس کو پھر شوق اٹھتا ہے, الف لام میم سے دوبارہ اپنے سفر کو شروع کر دیتا ہے, اللہ کو اپنے شوق بتاتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کیا اس کا عمل سب سے زیادہ افضل عمل ہے. ایسے سنت ہے, یہ طریقہ مسنون طریقہ ہے, یہ نہیں ہے ایسے کسی علماء نے بنایا, یہ مسنون طریقہ ہے, کیونکہ رسول اللہ نے پہلے سے اس کی بشارت دی ہے. حال مرتحل یہ سفر ہے. قرآن میں سفر ہوتا ہے, ایک جگہ سے, ایک سورت سے دوسری سے تیسری سے. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک قاضی نے ایک مسئلہ بھیجا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ یہاں باپ بیٹے کا جھگڑا ہے. بیٹے نے باپ کے خلاف درخواست دی ہے, تو اس اتنے صلاح و تقوی کے زمانے میں بیٹا باپ کے خلاف درخواست دے رہا ہے. وہ تو یہ زمانہ ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ آج کل تو نالائق اولاد ہے. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ لوگ نافرمان اولادیں جمع پیدا کریں گے, ان کی اولادیں نافرمان ہوں گی. خاص طور پر لڑکیوں کے بارے میں فرمایا کہ لڑکیوں میں نافرمانی پھیل جائے گی, ماں باپ کی بات نہیں مانے گی. یہ قرب قیامت کی علامات میں سے بیان فرمایا آپ. خیر, درخواست آئی, باپ بیٹا بلا لیے, بیٹا مدعی تھا, باپ مدعا ہے, دونوں کو بلا لیا. انہوں نے کہا ہاں مسئلہ کیا ہے؟ بیٹے کا میرے باپ کو سمجھایا جائے, میں بکریاں چراتا ہوں, رات لیٹ میں بکریاں لے کر آتا ہوں, گھر میں واپس آتا ہوں تو میرا باپ عشاء کی نماز پڑھ کے آتا ہے تو نماز شروع کر دیتا ہے, اس میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. میں اس کے لیے دودھ لے کر اور ساری چیزیں لے کر تیاری بیٹھا ہوتا ہوں, کیونکہ میرے انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ آئے گا, بکری کا دودھ نکالے گا, مجھے دودھ دے گا. تو میں دودھ لے کر آتا ہوں, اماں میری فوت ہو گئی. اب میرا ابا جو قرآن شروع کرتا ہے تو ایک منزل پر پہنچتا ہے, دوسری پر پہنچتا ہے, تیسری پہنچتا ہے, پڑھتا پڑھتا صبح ہو جاتی ہے. میں دودھ لے کر بیٹھا رہتا ہوں اور میرا ابا نماز سے فارغ نہیں ہوتا, صبح کے تڑکے فارغ ہوتا ہے. میرے ابا کو سمجھایا جائے. تو باپ نے کیا کہا, وہ رونے لگا. انہوں نے کہا میں بھی مجبور محبت ہوں. میں جب قرآن شروع کرتا ہوں ایک وادی میں پہنچتا ہوں, کبھی جہنم کی وادی میں, کبھی جنت کے باغوں میں. میں جو ہے کبھی انبیاء السلام کے واقعات آتے ہیں, کبھی ان کے دشمنوں کے قصے آتے ہیں. میں پڑھتے پڑھتے میں کہتا ہوں اچھا اب رکتا ہوں, مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ صبح ہو جاتی ہے. امام مالک کے پاس قاضی نے قصہ لکھ کر بھیجا. امام مالک رونے لگے, فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے زمین آسمان کا نظام قائم ہے. میرے دوستو الحمدللہ یہ نظارے اللہ کا شکر ہے. ہمارے گھروں میں, ہماری مسجدوں میں, ہمارے محلوں میں, ہماری بستیوں میں, ہمارے شہروں میں یہ نظارے. حقیقت بات ہے یہ نظام جو قائم ہے, خصوصاً یہ ملک جو قائم ہے انہی کی وجہ سے قائم ہے. ایک انگریز سے کسی نے پوچھا کون سا ملک تمہیں سب سے زیادہ لائک کرتے ہو؟ انہوں نے کہا پاکستان. ان کا وائے کیوں؟ کہا کہ ہر ایک چاہتا ہے اس کو ختم کر دے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا.
کیونکہ مولا کے نام پر کھڑا ہے، مولا کا کام ہو رہا ہے۔ بتاؤ جس کارخانے میں 4 آنے بھی کام ہو رہا تو تاجر کہتا ہے ابھی ختم نہیں کر رہا، 4 آنے تو نفع آ ہی رہا ہے، اگر 8 آنے 12 آنے اگر اور 16 آنے نہیں آ رہا تو 4 آنے تو آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں میرا کام تو ہو رہا ہے الحمدللہ، 8 آنے سے بھی زیادہ کام ہو رہا ہے، یہاں پر مسجدیں بھی آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، تبلیغی مرکز بھی آباد ہیں، خانقاہیں بھی آباد ہیں، ہمارے گھر بھی آباد ہیں، محلے بھی آباد ہیں، اور رمضان میں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو پورا ملک میں جگہ 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 آبادی جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آج دیکھو ہمارے یہاں ابو بکر بیٹے کے گھر میں جو ماشاءاللہ قرآن پڑھا گیا مکمل ہو رہا ہے۔ کل ہم جو ہے گئے تھے وہاں حاجی یاسین صاحب کے ہاں، وہاں مکمل ہوا تھا، ہاشم بھائی کے ہاں، اس سے پہلے بھائی سلیم صاحب کے ہاں۔ اب یہ دیکھیے خود میں 8-10 دن سے چکر لگا رہا ہوں، روزانہ کہیں نہ کہیں ختم قرآن ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ایسی زمین محبوب نہیں ہوگی جہاں اس کا قرآن پڑھا جاتا اور اس کا نام بلند کیا جاتا؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین میں اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ اور قیامت آئے گی بدماشوں پر آئے گی، شرار الناس پر آئے گی۔ قیامت کے ہول ناکیاں بدماش دیکھیں گے، نیک نہیں، ولیوں کو پیاروں کو پہلے لے جائیں گے۔ بھائی تمہیں نہیں دکھانا، تمہیں یہ قیامت تمہارے لیے تھوڑی ہے، تمہیں تو ہم نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، جنتی اعمال کی توفیق دی ہے، لہذا تمہیں پہلے لے جائیں گے۔ حدیث میں ہوا چلے گی اور بس اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اگلے عالم میں شفٹ ہو جائے گا، پورا عالم میں لے جائیں گے۔ اب قیامت کے ہولناک کیا جس کو قرآن نے کہا کہ ایسی شدت ہوگی کہ بچہ بھی بڈھا ہو کر اس کے بال سفید ہو جائیں گے۔ لیکن فلا شرار الناس تسلی دی، ایمان والو تم تسلی رکھو، تم خیار الناس ہو جو ایمان کا دیا لیے پھرتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، تم پر قیامت نہیں آنی ہے، اللہ کی تم نہیں دیکھو گے، یہ شرار الناس دیکھیں گے، تم خیار الناس ہو۔ ایمان والے خیار الناس ہے، عام مومن خیار الناس ہے۔ تو جس کے سینے میں قرآن ہو، قرآن کا خادم ہو، قرآن والوں سے محبت کرنے والا ہو، قرآن والوں کا معاون ہو، یا وہ خیار الناس کے اندر بھی اوپر ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے صحابہ کی جماعت جو سب سے اونچی جماعت تھی اس کو فرمایا خیرکم، اے صحابہ جو تم سب سے اونچی جماعت ہو، تم میں بہترین کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے۔ خیرکم، یہ کہا کس کو جا رہا ہے؟ کم کا خطاب صحابہ کو ہے، تو صحابہ تو سب خیار الناس تھے، ان میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہرحال میں ابو بکر کو بھی اور بیٹی حفصہ کو بھی اور حافظ عثمان کو، ان کے بھائی بہنوں کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بھائی سلیم صاحب کو بھی ان کے نواسے ہیں اور ان کے عزیز و اقارب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سعادت عطا فرمائی ہے اور اللہ ہمیشہ اسی طریقے پر اس بچے کو، اس قرآن مجید کو یاد رکھنے، پڑھنے اور اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ دادا دادی اور پھوپھی کو دنیا سے جی، اور دادا دادی جو ان کو ماشاءاللہ آج قبروں میں کتنی خوشیاں الحمدللہ ان کو مل رہی ہوں گی، کیونکہ پھوپھی بھی، تو یہ سارا اجر تو تقسیم ہوتا ہے۔ اب بچوں کا اجر تو ویسے دوسرے کے کھاتے میں ہوتا ہے، بچوں کو جو ہوتا ہے ان کا اجر بھی دوسروں کے کھاتے میں ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک عورت ایک بچہ لے کے آئی، بخاری میں آتا ہے، رسول فرمایا اس بچے کا حج ہے، فرمایا اس کا حج ہے، اجر تجھے ملے گا، اس کا حج ہے کہ حاجی تو ہے، اجر تیرا۔ تو یہ بھائی یہ جو ہمارے بچے پڑھتے پڑھاتے ہیں، جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتے اس وقت ہمارا ہی کھاتا ہے، وہ ان کا کھاتا نہیں ہے۔ جیسے بچوں کا کھاتا ہوتا ہے نا بینک میں، ایک بچوں کا کھاتا ہوتا ہے، اس کا وہ سارا اختیار باپ کے پاس ہوتا ہے، پیسے ویسے نکال سکتا ہے، ابا بھی ہے یا نہیں؟ تمہیں تو زیادہ پتا ہوگا کاروباری لوگوں کو، ہم نے تو سنا ہے کسی بینکر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نظام رکھا ہے بھائی کہ بچوں کا جو کھاتا ہے وہ ہے تو کھاتے ہیں اس کے نام، اجر تمہارے نام۔ پھر اور اولادیں جو ہوتی ہیں وہ تو بڑے ہونے کی بھی بعد میں لکھا ہے ولد صالح یدعو لہ، جو اولاد صالح جو ہوتی ہے اس کی ہر نیکی میں والدین کا ویسی خواہ حصہ ہے، باپ کا، دادے کا، پردادے کا، سب کا حصہ ویسے ہی لگتا رہتا ہے کیونکہ وہ ان کی پشت میں سے ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ بعض ایسے نیک بچے آ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اگلے پچھلے 7 نسلوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اگلے پچھلے، آگے بھی برکتیں ملتی پیچھے بھی ملتی ہیں۔ یہ عجیب ہے،
ویسے بعض مقربین بارگاہ ہوتے ہیں اگلے پچھلوں کا کام بن جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ یا اللہ، حافظ عثمان کے تراویح میں قرآن مکمل کرنے کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. اس کا پڑھنا سننے والوں کو سننا قبول فرما. یا اللہ اس کی خیر و برکات گھر والے کی تمام مکینوں کو عطا فرما. یا اللہ اس قرآن مجید کے اجر میں، یا اللہ اس بہت بڑے اجر میں اس کے والدین، اس کے دادا دادی، اس کے عزیز و پھپھی، اس کے عزیز و اقارب، نانا نانی، ان سب کا حصہ فرما. یا اللہ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ اصل یہی ہے یا اللہ، رزق روٹی تو جو آپ نے فیصلہ کیا وہی ملنے والی. یا اللہ اولاد کو کچھ بھی ہم بنا لیں، رزق روٹی اس کو وہی ملے گی جو آپ نے فیصلہ کر دیا. لیکن آخرت کے اعمال میں جتنی محنت کریں گے یا اللہ اتنا پھل پائیں گے. یا اللہ ہماری اولادوں کو، یا اللہ ہمارے دوست احباب کی اولادوں کو قیامت کی نسل کو صدقہ جاریہ فرما. اور یا اللہ حاملین قرآن فرما، حاملین قرآن فرما، عاملین قرآن فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس پیارے شہر کراچی کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے امن و امان قائم فرما. ہمارے نظریات اور سرحدات کی حفاظت فرما. ہمارے علماء کی حفاظت فرما. ہمارے مبلغین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما. یا اللہ مدارس، مساجد، خانقاہیں اور دینی اور تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ جو یہ نظام یہاں پر انہوں نے قائم کیا ہے، یا اللہ بیٹے ابو بکر نے، یا اللہ بہت بڑی سعادت ان کے لیے. یا اللہ ان کو ہمیشہ اس عمل کو جاری ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ رزق روٹی میں خیر و برکت پیدا فرما، خیر و برکت پیدا فرما. رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما. ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما. اللہ قرآن مجید کے ساتھ ہمیں خصوصی تعلق نصیب فرما. انا اللیل انا النہار اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا اس مبارک موقع پر آنا مل بیٹھنے کو تو قبول فرما. یا اللہ اس قرآن مجید کو قیامت میں ہمارا شفیع فرما، ہمارے لیے حجت فرما، ہمارا شفیع فرما. یا اللہ جو کمی کوتاہیاں اس کے حق میں ہوئی معاف فرما، معاف فرما. تیری کتاب کے حق میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما. پورے سال اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ روزے اور قرآن کے نور سے ہماری روح کو، ہماری جان کو منور فرما، اور اس نور کو اگلے رمضان تک باقی فرما. اور جو غفر لہ ما تقدم من ذنبی کی جو بشارتیں ہیں ہمیں نصیب فرما. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.